وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرات، الحمدللہ ہم 1446 سنہ ہجری کے اعتبار سے ایک سال مکمل کر کے 47 نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس اعتبار سے محرم کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری تاریخی چیزیں وابستہ ہیں۔ کاش کہ ہم اس کو اسی کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ محرم یہ ہجرت کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں ہجرت کے اعتبار سے چند چیزیں سامنے رہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے لیے مکے کی سرزمین بہت دشوار ہو گئی تھی۔ وہاں رہ کر دین کی حفاظت، عقیدے کا بچاؤ، اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے صحابہ کرام کی ایک جماعت مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئی۔ حبشہ یعنی ایتھیوپین بیک گراؤنڈ، افریقی علاقہ۔ وہاں کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے وہ لوگ حبشے کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرا گروپ صحابہ کرام کا پھر حبشے ہی کی طرف گیا، اور اس کے بعد فائنل ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو اس میں ایک جو بنیادی نقطہ ہے، کون سی سرزمین وہ چھوڑ کر جا رہے تھے؟ مکہ مکرمہ، جو دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے۔ اس سے زیادہ مقدس تو کوئی اور جگہ نہیں ہے، لیکن مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے صحابہ کرام کی ایک جماعت پھر دوسری جماعت چھوڑ کر حبشے کی طرف چلی گئی، جو کہ مسلمانوں کا علاقہ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، عقیدے کا بچاؤ کر سکیں، دین پر عمل کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے سامنے عقیدے کی حفاظت، توحید اور اس کا پرچار، دین اسلام اور اس پر عمل، یہ زیادہ مقدس ہے بنسبت اس بات کے کہ مکہ مکرمہ میں رہیں اور دین کی حفاظت نہ کر سکیں، بنسبت اس بات کے کہ مکہ مکرمہ میں رہیں اور عمل نہ کر سکیں۔ ورنہ مکہ اور حبشے کا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن مکہ چھوڑنا پڑا۔ اگر عقیدہ توحید پر آنچ آ رہی ہو، چھوڑ دو مکہ پیچھے، اور وہ حبشے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد فائنل ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں آپ کے سامنے ڈھیر سارے مسائل، بہت سارے چیلنجز تھے، کیونکہ مدینہ منورہ آنے والے صحابہ کرام میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اپنا گھر بار، دھن دولت، بلکہ بعض عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وہاں تک پہنچے تھے۔ بہت سارے مسائل، بہت سارے چیلنجز تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی اس وقت مختلف قبائل، مختلف برادریاں اور مختلف گروپس آباد تھے۔ تو یہ سارے چیلنجز آپ کے سامنے تھے، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو پرائرٹیز کی بنیاد پر، ترجیحات کی بنیاد پر حل فرمایا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں ہمارے لیے خاص طور پر مسلم جماعت کے سربراہان، ذمہ داران، ان کے لیے غور طلب ایک پہلو ہے۔ ہجرت اپنی جگہ اس میں سبق ہی سبق ہے، لیکن اس کا ایک پوائنٹ جو اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب بہت سارے ایشوز، چیلنجز آپ کے سامنے تھے، تو صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اہمیت کے ساتھ سامنے رکھا، اس میں ایک مسجد کی تعمیر، اور دوسرا اخوت اسلامی، اسلامک برادرہڈ کا ریئل تصور، اسلامی بھائی چارگی کا ایک تصور۔ مکے کے آنے والے ایک مہاجر کا ہاتھ
مدینہ منورہ کے ایک انصاری کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا آج سے تم دونوں بھائی ہیں. اور مدینہ کے لوگوں نے انصاری صحابہ نے بھائی ہونے کا عملی ثبوت دیا. حالانکہ کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی قبیلے کا تعلق نہیں تھا, کوئی برادری کی شناسائی نہیں تھی, صرف دین اسلام کی بنیاد تھی دونوں کے درمیان. وہ آنے والا پردیسی اجنبی اسٹرینجر تھا مدینہ منورہ میں, اور مدینہ منورہ کے ایک انصاری کا ہاتھ دوسرے مہاجر کے ساتھ تھما دیا گیا. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلامی برادرہڈ کسے کہتے ہیں؟ انصاری صحابہ آنے والے مہاجرین جس کے ذمے جو بھائی لگایا گیا تھا گھر لے گئے. کچھ لوگوں نے ایسی عجیب و غریب آفر کی کہ بھائی اللہ نے مجھے بہت زمین دھن دولت سے نوازا ہے, میرے کئی باغات ہیں, میں آج سے, انہوں نے مانگا نہیں, انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی آنے والوں نے, مگر انصاریوں نے کیسے ثبوت دیا دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے, آج سے آپ میرے بھائی قرار دیے گئے ہیں, لہٰذا میں اپنے باغ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, جو آپ کو زیادہ اچھا لگے وہ آپ کا. اور اسی دولت کے لیے آج کیا ہوتا ہے, بھائی بہن کو کٹہری میں کھڑا کرتی عدالت کی. کچہری میں لے جانے والا بھائی بھائی کو کس نظر سے وہاں دیکھتا ہے. آپ جا کر کورٹ کچہری کے مسائل دیکھیں, اس میں وراثت, زمین کی تقسیم, قریب ترین رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے عدو مبین بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اور ادھر کیا حال ہے؟ مانگے بغیر انصاریوں نے کہا یہ ہماری زمین ہے, آپ کو جو پسند ہے اس کو لے لیجئے. مگر دوسری طرف دیکھیے آنے والے مہاجرین اور ان کا جذبہ, کیا انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا کہ یہ مال مفت ہے, مل رہا ہے, اس کو لے لو؟ ان کا دل بھی کچھ اسی طرح کا تھا. آنے والے مہاجرین نے کہا کہ اللہ آپ کی برکت, آپ کی دولت میں برکت عطا فرمائے, ہمیں آپ کی زمین کی, باغ کی ضرورت نہیں ہے, صرف اخلاقی ہمدردی چاہیے. ہم یہاں پر نئے ہیں, ہمیں یہاں کا طور طریقہ نہیں معلوم. کچھ صحابہ نے کہا ہمیں یہاں کا بازار اور مارکیٹنگ کے اصول بتا دیجئے, ہمیں آپ سے کوئی اور زیادہ دولت نہیں چاہیے, صرف اتنی اخلاقی سپورٹ ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر اس کے بعد اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی عطا فرمائی. اور دوسری طرف مسجد کی تعمیر کا مسئلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے, مگر آپ نے مسجد کی تعمیر کو ترجیحات میں رکھا. کیوں؟ اگر ہم مسجد کی روح اور اسلامی فکر کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ورنہ اگر مسجد کا مطلب صرف نماز کی ادائیگی ہو تو پھر اس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر ہوگی تو نماز ادا کریں گے. نماز ہم میدان میں بھی پڑھ سکتے ہیں, صحرا میں بھی پڑھ سکتے ہیں, جنگل میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسجد کے ساتھ اگر مرد حضرات نماز پڑھیں گے, فضیلت اور برکت کے اعتبار سے اس کا مقام زیادہ ہے. لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اگر مسجد نہ ہو کسی علاقے میں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمارا یہ تصور نہیں ہے. پھر مسجد کی تعمیر کو اولیت کیوں دی گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ قائم کیا, دراصل مسجد ایک مسلمان کی اسلامی زندگی میں سینٹرل پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے, مرکزی جگہ کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے ذریعے سے بہت سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں. نماز کی ادائیگی کے علاوہ اسلامی بھائی چارگی مسجد ہی کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے. جب 5 مرتبہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, اس کا دکھ آپ کا دکھ بن جاتا ہے, اس کا سکھ آپ کا سکھ بن جاتا ہے. آپ ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں. مسجد کا ایک کام تعلیم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر معلم اول بن کر خود پیش ہوئے, اور پھر اس کے بعد وہاں تعلیم کا نظم قائم کیا گیا. مسجد یہ ان صحابہ کے لیے جن کے پاس کوئی گھر بار نہیں تھا, ہاسٹل کی حیثیت بھی رکھتی تھی. آپ نے سنا ہوگا اصحاب صفہ. صفہ کیا ہے؟ ایک چبوترا ہے مسجد سے متصل. وہ لوگ جن کی ابھی کوئی ٹھکانہ یا کوئی اور جگہ نہیں بن سکی, ان کا وہیں پر قیام ہوتا تھا, اور مسجد میں وہ تعلیم پا رہے تھے.
اور اسی طرح مسجد یہ رفاہی سوشل ویلفیئر کام کا یہ مرکزی پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے آپ کے گرد و نواح رہنے والے لوگوں کے لیے راحت کا انتظام ہونا چاہیے، خیر کی بات ہونی چاہیے، صرف مسلمانوں کی نہیں، جو اطراف و اکناف میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کی بھی خبر گیری مسجد کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو ہماری مسجد کے ذریعے سے یہ پیغام عام ہو کہ علاقے کے گرد و نواح کے رہنے والے غریب لوگ ان کی کفالت مسلمان مسجد میں جو نماز ادا کرنے والے ہیں وہ کیا کریں گے۔ کتنا اچھا سبق جائے گا کہ مسجد کے ذریعے سے ہم جو لوگ دواؤں کی سہولت سے محروم ہیں ان کے لیے ہم دواؤں کا انتظام کریں گے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ مسجد کے اندر ایک فوڈ بینک کا انتظام ہو، یعنی وہ لوگ جو غذا سے بنیادی چیزوں سے محروم کر دیے گئے ہیں ان کے لیے ہم یہاں اس کے ذریعے سے راحت کا انتظام کریں گے۔ الحمدللہ جس مسجد میں اس وقت ہم یہاں جمع ہیں بڑی حد تک اس میں بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں، اس کو خیر کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ محسوس ہو کہ ایک مسجد جہاں بھی تعمیر ہوتی ہے اس سے نور، اس سے رحمت اور اس سے برکت اس کے چاروں طرف پھیلتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مسجد جو سینٹرل پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے، مسجد جو پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں بھی ہم نے مسجد کو تقسیم کر دیا کہ یہ مسجد فلاں کی ہے، فلاں لوگ نہیں آ سکتے، یہ مسجد فلاں کی ہے اور دوسرے طبقے کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ مسجد کے دروازے تو غیر مسلموں کے لیے کھلے ہیں۔ کیا مسجد نبوی سے بڑھ کر کوئی اور مسجد ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی میں غیر مسلم وفود آیا کرتے تھے، ڈیلیگیشنز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہاں بیٹھ کر؟ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آج اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ مسجد فلاں کے لیے ہے، یہ مسجد فلاں مسلک کے لیے ہے، یا اس مسجد میں فلاں طبقے کے لوگ آ سکتے ہیں، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی؟ کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق اسی طرح کا ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے جو پریکٹیکل سبق ملتا ہے اس کو سامنے رکھیں تو غیر مسلم بھی یہ گواہی دے گا کہ اگر مسجد اتنے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، آئیے ہمارے محلے میں مسجد قائم کیجیے، آئیے ہم مسجد کے لیے جگہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مسجد کی تعمیر کے لیے حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، چاہے جائے کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو۔ مسجد تو اتحاد کا ذریعہ، اجتماعیت کا ذریعہ، عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو یہ مسجد کے ذریعے سے خیر اور بھلائی کے جتنے کام زیادہ ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ اسی طرح کی مسجد کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت سنائی، اور وہ بشارت کیا ہے؟ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک مسجد کی تعمیر کرے گا تو اس کے لیے وعدہ ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اپنا گھر محفوظ فرما دے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا گھر محفوظ ہو تو اس کے لیے یہ ایک طریقہ ہے، بشرطے کہ مسجد اسلامی اور سیرت کی روشنی میں جو اس کا کردار ہے وہی انجام دیا جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں تو یہاں اللہ کی عظمت اور کبریائی کے علاوہ نہ میری عظمت، نہ آپ کی عظمت، نہ چودھری کی عظمت، نہ فلاں اور فلاں صاحب کی عظمت، کسی کی برتری نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں جب اللہ کا گھر ہیں، عظمت، کبریائی، کلمہ حق، کلمہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہی کا بلند ہونا چاہیے وہاں سے۔ اور اسی طرح سے ان چیزوں میں آدمی کو پہل کرنا چاہیے، جیسے سورہ آل عمران کی 133 آیت جس میں کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ لگاؤ، بھاگو، ریس، کمپٹیشن۔ ہمارے درمیان بھی کمپٹیشن کا ایک تصور ہے، ریس ہم بھی لگاتے ہیں۔ کس چیز میں؟ دنیا کمانے میں، مفادات کی جنگ، اس میں آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، وہ اگر آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ 2 قدم آگے بڑھوں، تیز چلوں میں تاکہ اس سے آگے نکل جاؤں۔ تو یہ کمپٹیشن ہم سب کی زندگیوں میں لگا ہوا ہے، مگر قرآن کریم نے ایک اور کمپٹیشن کی بات کہی۔
ایک اور میدان میں ریس لگانے اور دوڑ لگانے کی بات کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کون سی چیز میں؟ بھاگو، دوڑو، محنت اور کوشش کرو. کس میدان میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے، تمہارے لیے جنت بنائی گئی ہے. وہ جنت کی وسعتیں جو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کیا جنت ہوگی. صرف اس سلسلے میں ایک بات قرآن کریم کی ذہن میں رکھیے، نزلا من غفور الرحیم، وہاں مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی. الفاظ پر غور فرمائیے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. گویا ہم اللہ کے مہمان بنیں گے اور اللہ تعالیٰ خود میزبان بن جائے گا. ہم گیسٹ ہوں گے اللہ کے، ہاسپٹالٹی اللہ کی طرف سے کی جائے گی. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، یہ شریفانہ انداز ہے. تو سوچئے اللہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کرے گا؟ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. تو وہ مہمان نوازی کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، متقی بندوں کے لیے. تقوی کسی خاص لباس کا نام نہیں، تقوی کوئی خاص اپیرنس کا نام نہیں ہے، اسٹائل بنا لینے کا نام نہیں ہے. تقوی دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانے کا نام ہے. وہی آدمی متقی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے لین دین، چاہے کاروبار، جہاں بھی جائیں تقوی ہمارے ساتھ جائے. یہ نہیں کہ مسجد میں ہم متقی اور باہر نکلیں تو ہم جو چاہے جیسے چاہے کریں. تو ریس اور کمپٹیشن کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی، یہ صحیح بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے. نماز ختم ہوتے ہی آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی روٹین سے ہٹ کر اپنے گھر حجرے میں تشریف لے گئے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اتنی تیزی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کوئی خیر کی خبر ہے یا کیا بات ہے؟ اور کچھ دیر بعد آپ پھر واپس تشریف لے آئے اور آپ کو بھی اندازہ تھا کہ میں اس تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کہ صحابہ جو ہے کچھ پریشان سے ہو گئے. اس صورت کو دیکھ کر یہ ہے کمپٹیشن، یہ ہے تیزی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی. اور آپ نے فرمایا مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں بہت تعجب ہوا ہوگا میری اس جلدی پر کہ نماز پڑھتے ہی میں کیوں گھر میں داخل ہوا. آپ نے فرمایا میرے گھر میں اتفاق سے، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا تبر کہتے ہیں ایک چھوٹی سی مقدار میں سونے کو، گولڈ، بہت تھوڑا سا، یہ اتنا چھوٹا سا میرے گھر میں تھا. مجھے یاد آ گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وفات ہو اور میرے گھر سے یہ چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا نکل آئے. اس سے پہلے کہ میری وفات کا وقت آ جائے میں نے چاہا کہ اس کو خیرات کر دیا جائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جنت کے حصول کے لیے یہ جلدی. غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی، ان کے ہاتھ میں اگر آپ اپنے ہاتھ کھول لیں اور اس کا اندازہ کریں کہ ایک ہاتھ میں کتنی کھجوریں آپ پکڑ سکتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ تناول فرما رہے تھے، پتہ نہیں کب کے بھوکے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا میرے اور جنت میں داخلے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوروں کے کھانے کا وقت ہے صرف، یعنی تمہارے اور جنت میں داخلے کا ٹائم، اس میں جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ صرف یہ کھجوروں کے کھانے کا وقت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کھجور مجھے جنت میں داخلے سے لیٹ بنا رہے ہیں تو یہ بہت مہنگا سودا ہے، میں یہ رسک لینا نہیں چاہتا. کھجور وہاں رکھ دیا. حالانکہ وہ کھجور کھا لیتے، کوئی بہت زیادہ گھنٹے نہیں لگتے اس کے لیے، مگر جنت کا حصول اس سے زیادہ عزیز تر تھا ان صحابی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین اس سے زیادہ تھا ان کے لیے. وہ کھجوریں انہوں نے ڈال دیں اور اس کے بعد وہ میدان میں کود پڑے اور پھر اس کے بعد خبر آئی کہ وہ شہید کر دیے گئے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا وساریعوا الی مغفرۃ کے بارے میں، کہ کس طرح سے وہ عجلت اور جلدی کیا کرتے تھے.
کیونکہ وہاں پر جو کام آنے والی چیز ہے وہ یہی چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں آدمی یقین کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. جیسے سورہ یاسین بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد، حالانکہ سورت یہ مردوں کے لیے نہیں، زندہ دل لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنا سکیں. کہا گیا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہاں پر تمہارا جو عمل ہے اسی عمل کے مطابق تمہیں جنت کے درجات کی بلندی ملے گی. جنت کا حصول کلر، لینگویج یا کسی کی جغرافیائی پس منظر، قبیلہ اور خاندان کی بنیاد پر نہیں، تقویٰ، پرہیزگاری اور عمل کی بنیاد پر ملتا ہے. جس کا تقویٰ زیادہ ہوگا وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات پانے والا ہوگا، جس کا یقین زیادہ ہوگا اسی حساب سے وہ جنت کے درجات پانے والا ہوگا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے باعث نجات بن سکتے ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بن سکتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اس میں ریس لگانے کی، اس میں کمپٹیشن کرنے کی، اس میں آگے بڑھنے کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے. عجیب اتفاق، ہم اس وقت جب آ رہے تھے مسجد کے جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں وہاں پر ان کے کچھ عزیز اور اقارب وہ مدفون ہیں، باجابر فیملی کے کچھ لوگ. کچھ ہمیں تعجب ہوا کہ اسی علاقے میں شاید 100 سال پہلے آئے تھے اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ پہلے آئے تھے. نہ جانے وہ کن حالات سے گزرے ہوں گے، مگر ان کی قبریں بتا رہی ہیں کہ وہ 100 سال سے زیادہ قدیم قبریں ہیں. اب کون سی چیز کام آنے والی ہے ان کے لیے؟ حدیث کے مطابق ان کے نیک اعمال اور ان کی اولاد کی نیکیاں جو مرنے کے بعد ان کے درجات کی بلندی کا سبب بننے والی ہیں. ان کی زندگی تو ختم ہو گئی، ریکارڈ بند کر دیا گیا، مگر اس ریکارڈ میں ایک چیپٹر، ایک باب ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے. اور وہ کون سا باب ہے؟ اولاد کی نیکیاں، ان کی اپنی نیکیاں، ایسے نیک اعمال جو وہ اپنی زندگی میں کر گئے ہوں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جائے نامہ اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز نہ فائدہ پہنچائے گی نہ نقصان پہنچائے گی. مگر مرنے کے بعد فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 3 ایسے کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ روکا نہیں جاتا. آدمی کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے مگر ثواب کا سلسلہ نہیں روکا جاتا. کون سے ہیں وہ؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، ایک ایسی نیکی، چیریٹیبل کام، صدقہ جاریہ جس کے آثار محفوظ رہیں. یہ مسجد اور شہر میں ایسی نہ جانے کتنی مساجد ہیں جن کے بنانے والے نہیں ہیں، مگر جب تک یہ مساجد موجود ہیں بنانے والوں کو برابر ان کا ثواب ملتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کیونکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ، ان کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. آپ کے اگر پیسوں سے کوئی ایک مسجد بن جائے، آپ کے پیسوں سے کہیں کنواں، یعنی ایسی جگہ جہاں لوگ پانی کی پیاس سے تڑپ رہے ہوں، کوئی کنویں کا، ٹیوب ویل کا انتظام کر دیں. اس کے لیے زیادہ دولت کی نہیں، جذبے کی ضرورت. مگر معلوم ہے آپ کو اس پانی کے کنویں سے، اس کے ایک ایک بوند سے مخلوق جو بھی فائدہ اٹھائے گی، صرف انسان نہیں، حیوان، چرند، پرند، مویشی بھی. اگر پرندہ بھی اس سے ایک گھونٹ پانی لیتا ہے، ایک قطرہ پانی، مرنے کے بعد بھی اس آدمی کو جس کی وجہ سے یہ کنواں بنا یا جو سبب بنا، اس کا ثواب برابر اس کو بھی ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اور جو ایک بات کہی، علم ينتفع به، ایسا علم، ایسا نالج اپنے پیچھے چھوڑ جائیے جس کا فائدہ ہو. اگر آپ کسی اپنے بچے کو قل هو اللہ کی صورت بھی یاد دلا دیں، زندگی میں جتنی مرتبہ وہ پڑھے گا، سکھانے والے کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور ایک چیز جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد پیچھے چھوڑ جائیے جو کم سے کم دعا کر سکتی ہو. کتنے جنازے آئے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ امام صاحب کو نماز جنازہ کا طریقہ بتانا پڑتا ہے. یعنی وہ باپ جو اپنی ساری زندگی نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کی اولاد پیچھے ٹھہری ہوئی ہے، ابا جان کا جنازہ سامنے ہے، مگر بچے
اس کے لیے دعائے مغفرت تک نہیں کر سکتے. اگر دعائے مغفرت نماز جنازہ میں نہ کر سکتے ہوں، دفن کرنے کے بعد پھر کیا دعا کریں گے؟ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں، بلکہ یہاں پر اسی علاقے میں کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو حفظ کیا. وہ سینے کتنے بابرکت ہوں گے جن بیٹیوں کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، اور وہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے ان کے والدین کو اس کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ان کے درجات کس درجے کے بلند ہو رہے ہوں گے. کتنے ہمارے اپنے بھائی یہاں پر جن کی اولاد کار خیر میں حصہ لے رہی ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو ان کے لیے بھی اور ان کے گزرے ہوئے جو باپ دادا ہیں ان کے درجات کی بلندی کا بھی سبب بننے والے ہیں. او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ جائیے جو مرنے کے بعد دعائے مغفرت کر سکتی ہو، کچھ نیکیاں کر سکتی ہوں. اس میں کمپٹیشن کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں ہم کمپٹیشن نہ کریں تو یہ دولت یہیں پر رہ جائے گی. بلکہ یہاں پر آپ دیکھیے کتنے ایسے واقعات ہیں وراثت کے مسئلے میں، کتنی جنگیں ہوتی ہیں آپس میں، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، نہ تقویٰ، نہ پرہیزگاری، نہ دین پر عمل کرنے کا وہاں شوق. تو ایسی صورت میں ہمارے لیے آخرت کا کوئی ایسا انویسٹمنٹ، ایسا توشہ اور ایسا ذخیرہ بنانے کی ضرورت ہے، جب بلاوا آ جائے وہ کھاتا کھل جائے، قبر ہماری نور سے بدل دی جائے، میدان محشر میں ہمارے لیے سوالات کی جو گھڑی ہے وہ آسان کر دی جائے. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھائی اور بہنیں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.